أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خامد بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 229 تا 232 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الرب ارشد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بھلائی اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ بزم افلاک میں ہر سو ہے اجالا تیرا چشم بینا ہو تو ہر شے میں ہے جلوہ تیرا دونوں عالم فقط راج ہے مولا تیرا، کوئی ثانی ہے نہ ہم سر ہے نہ ہم تیرا، بزم افلاک میں
ہر سو ہے اجالا تیرا، کوئی مالک نہیں دنیا کا سوائے تیرے، کوئی مالک نہیں دنیا کا سوائے تیرے، ہر گلستان تیرا، صحرا تیرا، دریا تیرا، بزم افلاک میں ہر سو ہے اجالا تیرا، کوئی بھی چیز نہیں حکم سے باہر تیرے، کوئی بھی چیز نہیں حکم سے باہر تیرے، مالک الملک ہر ایک جان پہ ہے قبضہ تیرا، ہم کسی اور کے دروازے پہ جائیں کیوں کر، آسرا ہم کو اگر ہے تو خدایا تیرا، بزم افلاک میں ہر سو ہے اجالا تیرا، نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ محمد شفیق کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته وآل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا مسلمان پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں
اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن انسان اور دیگر مخلوقات میں فرق علم اور عمل کا ہے کہ دیگر مخلوقات میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی معلومات اور علم میں اضافہ کریں، جبکہ انسان دیگر ذرائع کو استعمال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مہذب بناتی ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز بھی علم کی آیات سے فرمایا اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید اسلام میں جس بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے، گویا اس دین برحق کا وہ جزو لا ينفک ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرأ ہے، یعنی پڑھ۔ اور قرآن پاک کی 6,000 آیات میں سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل فرمائی گئیں، ان سے بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی پڑھیے اور جان لیجیے کہ تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کے آغاز میں ہی جس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع بشر کو توجہ دلائی گئی وہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے جواہر سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا تھا۔ یہاں ضمناً اس حقیقت کو واضح کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جہاں عام انسانوں کے لیے قلم حصول علم کا ایک دنیاوی اور مادی ذریعہ ہے، وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کے درمیان حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک نورانی اور ملکوتی واسطہ ہے۔ یہی وہ ملکوتی واسطہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کے مادی ذرائع سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کی تعلیم و تربیت براہ راست خود خالق کائنات نے فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اور اتاری اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھائیں وہ باتیں جو آپ جانتے نہ تھے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کا رتبہ اسلام میں کس قدر بلند ہے اس کے بارے میں فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا مسلمان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد اور عالم دونوں میں یہ فرق ظاہر فرمایا کہ جس طرح میں تم میں سے اس شخص پر فضیلت رکھتا ہوں جو تم میں سے سب سے ادنا درجے کا ہو، اسی طرح ایک عالم بھی عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا شخص پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، تو معلوم ہوا پھر ایک عالم کو ایک عابد پر کس درجے فضیلت اور فوقیت حاصل ہوگی۔ اور اہل علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر بھی بیان فرمائی۔ ایک جگہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل اور دانائی کی باتیں مرحمت فرماتا ہے، اور جسے اللہ عقل اور دانائی کی باتیں بخشتا ہے اسے بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے اہل علم کی شان یہ بیان فرمائی کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، کہ علم وہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ احادیث کو لے لے، بلکہ علم وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، یعنی جس قدر کسی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہی اس درجے کا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کو کثرت روایات اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے فرض اور واجب بتلا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام قبول کرے۔ یہ علم انبیاء علیہم السلام اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث اور اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی دولت ہے، اور جو خوش نصیب بندے اس کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں وہ وارثین انبیاء ہیں۔ آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کی چیونٹیوں اور دریا کی مچھلیوں تک اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ان سے محبت رکھتی ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دی۔ آج کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اسلام ہم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں، بلکہ تعلیم کو ہمارے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ وہ تعلیم کے ذریعے ہم کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی علم ثابت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان علوم کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے اور ان علوم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے محمد شفیق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے جب خیر البشر رحمت کا دربار ہو گیا، آئے جب خیر البشر رحمت کا دربار ہو گیا، سارے عالم کے لیے غم کا مداوا ہو گیا، سارے عالم کے لیے غم کا مداوا ہو گیا، جانے کیسی بات تھی اس کے لبے ایجاد میں، جانے کیسی بات تھی اس کے لبے ایجاد میں، ادنا سے ادنا بشر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا، ادنا سے ادنا بشر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا، میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، نعت گوئی میں
عزت کا بہانہ ہو گیا، نعت گوئی میری عزت کا بہانہ ہو گیا۔ جان کیسی بات تھی اس کے لبے ایجاد میں، جان کیسی بات تھی اس کے لبے ایجاد میں، ادنا سے ادنا بشر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا، ادنا سے ادنا بشر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا۔ میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، میں کہ تھا اقبال سارے شہر میں بے آبرو، نعت گوئی میری عزت کا بہانہ ہو گیا، نعت گوئی میری عزت کا بہانہ ہو گیا۔ آئے جب خیر البشر رحمت کا دربار ہو گیا، سارے عالم کے لیے غم کا مداوا ہو گیا، سارے عالم کے لیے غم کا مداوا ہو گیا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد افضل اور ساتھی، کلام تھا اقبال صلاح الدین کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کر مسجد میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا پردیسی حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ انی جائع الکبد فاطعمنی وعار الجسد فاکسنی وفقیر فارشنی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہنائیے، میں پردیسی ہوں، مجھے سواری عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تجھے دے سکوں، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی اور بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ میں تیری رہنمائی کر دیتا ہوں، انطلق الی حجرت فاطمہ، میری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر چلے جائیں، شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ فاطمہ کا گھر اس شیخ کو دکھا دیں۔ جب وہ اعرابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو بآواز بلند پکارنے لگا، السلام علیک یا اہل بیت النبوت ومختلف الملائکۃ ومہبت جبرائیل الروح امین بالتنزیل من عبد رب العالمین، کہ اے نبوت کے گھر والوں، فرشتوں اور جبرائیل امین کے آمد و رفت کے ٹھکانے والوں، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت فاطمہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون اس طرح سلام دے رہا ہے، اور پوچھا، من انت یا ھذا، اے شخص تو کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میں عرب کا ایک مفلوق الحال بوڑھا شخص ہوں، انتہائی ضرورت مند اور محتاج ہوں۔ آپ کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو انہوں نے آپ کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ 3 دنوں سے انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے فقر و فاقہ کی وجہ سے کچھ چکھا ہی نہیں تھا، اب وہ دیں تو کیا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کا وہ بچھونا جس پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آرام فرمایا کرتے تھے اٹھایا اور فقیر کی طرف بڑھایا کہ یہ بیچ کر اپنا کام چلا لے۔ اعرابی کہنے لگا یا بنت محمد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، غور تو کرو، میں بھوکا اور افلاس کا مارا ہوں، آپ مجھے چمڑے کا ایک ٹکڑا دے رہی ہیں، اسے میں کیا کروں گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے گلے سے اپنا ہار اتار کر اس بوڑھے کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ خذ ہو و بیع ہو، بابا جی یہ ہار لے لیں اور اسے بیچ کر اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ اس بوڑھے نے وہ ہار لے لیا اور سیدھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے مجھے یہ ہار دے دیا، خدا کی قسم اس کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہ تھا، اب میں یہ ہار بیچنا چاہتا ہوں، یہ بکوا دیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ کے گھر کی حالت سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار خرید لوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ یہ ہار خریدنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے سے سوال کیا بے کم طبیع کہ آپ ہار کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے بولا میں کیا قیمت مانگوں، مجھے تو بس اس کے بدلے بھوک مٹانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور گوشت مل جائے، سر چھپانے کے لیے ایک چادر مل جائے اور 1 دینار مل جائے جس سے میں سواری کرائے پر لے کر گھر پہنچ جاؤں، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ حضرت عمار نے جواب دیا کہ اے شیخ تو نے تو اپنی ضرورت اور بساط کے مطابق قیمت مانگی، مگر مجھے تو اس ہار کی نسبت دیکھ کر قیمت ادا کرنی ہے۔ یہ ہار ہے کس شخصیت کا؟ میں تجھے ہار کے بدلے پیٹ بھر کر گوشت روٹی بھی کھلاؤں گا، سواری کے لیے اپنی قیمتی اونٹ بھی دوں گا، اوڑھنے کے لیے یمنی قیمتی چادر بھی دوں گا، اس کے علاوہ 200 درہم اور 20 دینار اشرفیاں بھی دوں گا۔ بوڑھا حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ تو کتنا سخی ہے، مجھے تو اتنی توقع ہی نہ تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے کو گھر لے گئے اور اسے وہ سب کچھ دے دیا جس کا وعدہ فرمایا۔ بوڑھا پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے کھانا وغیرہ کھا لیا، کپڑا وغیرہ لے لیا؟ وہ عرض کر چکا یا رسول اللہ بہت کچھ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی کے شکریہ کی ادائیگی تو کر دے۔ وہ کہنے لگا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین فرما دیجئے۔ چنانچہ ایک دعا جس کے چند جملے یہ ہیں کہ اللہم آت فاطمۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اے اللہ تو حضرت فاطمہ کو ایسی نعمتیں عطا فرما جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ ہی کسی کان نے سنا، نہ ہی ان کا وہم اور خیال کسی کے دل میں گزرا۔ وہ دعا کرتا جاتا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے جاتے تھے اور صحابہ کرام بھی آمین کہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو اس دنیا میں وہ کچھ دے رکھا ہے جس کی مثال نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، علی اس کا خاوند ہے، حسن اور حسین ان کے بیٹے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی فاطمہ کو بے مثال نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ اور بھی ذکر کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور بتایا کہ فاطمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وفات کے بعد قبر میں اس سے سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو فاطمہ جواب دے گی ابی، کہ میرے والد میرے نبی ہیں۔
آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر رکھے ہیں جو دن رات فاطمہ کے گھر پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا من زارنی بعد وفاتی کأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے مجھے میرے وفات کے بعد دیکھا گویا اس نے زندگی میں مجھے دیکھا۔ ومن زار فاطمۃ فکأنما زارنی، اور جس نے فاطمہ کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا۔ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عمار ابن یاسر مجلس نبوی میں تشریف لائے۔ ایک غلام ان کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ میں قیمتی یمنی چادر تھی اور اس چادر پر خوشبو میں بسا کر وہ ہار رکھا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ غلام بمائے چادر اور ہار آپ کے نظر ہے، قبول فرما لیجئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ انتہائی خوش ہوئے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ پھر آپ نے غلام سے ارشاد فرمایا کہ تو اسی طرح حضرت فاطمہ کے پاس چلا جا، تو بھی اور تیرے ساتھ یہ چادر اور ہار اس کے ملک ہے۔ چنانچہ وہ غلام اسی طرح حضرت فاطمہ کے ہاں حاضر ہوا اور ساری بات گوش گزار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار لے لیا اور اس غلام کو لوجہ اللہ آزاد فرما دیا۔ یہ بات سن کر وہ غلام ہنسنے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ ما یضحکک یا غلام، اے غلام تیرے ہنسی کی کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگا میں تو اس ایک ہار کی برکات دیکھ کر حیران ہوا ہوں کہ اس کے بدولت بھوکے کو کھانا مل گیا، ننگے کو کپڑا مل گیا، پردیسی کو سواری مل گئی اور ایک غلام کو آزادی مل گئی، اور ہار پھر جوں کا توں اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں فرط مسرت سے آنسو آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان ہمارے اکابرین بزرگوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے اور ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد شریف ہزاروی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اچھے حبیب کردگار میری طرف بھی دیکھیے، آیا ہوں غم سے اشک بار، میری طرف بھی دیکھیے۔ بگڑے ہوئے سنور گئے، ڈوبتے پار اتر گئے، میری بھی کشتی اب ہو پار، میری طرف بھی دیکھیے۔ اچھے حبیب کردگار میری طرف بھی دیکھیے، اے شہ ختم مرسلین، آنکھیں سفید ہو گئیں، کب سے ہوں محوے انتظار،
میری طرف بھی دیکھیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے قاری محبوب سلیم. کلام تھا امیر مینائی کا. آپ نے پوچھا ہے. آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں یہ خط لکھا ہے ایک بزرگ خاتون رضیہ بیگم صاحبہ نے، اور جس جگہ سے خط لکھا ہے اس کا نام لکھنا غالباً بھول گئی ہیں. کہتی ہیں کہ میری 72 سال عمر ہے، میں نماز روزے کا اہتمام کرتی ہوں، قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کلمہ شریف کا بھی ورد کرتی ہوں اور درود ابراہیمی اس کی بھی تسبیحات پڑھتی رہتی ہوں. لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں گنتی مت کیا کرو. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ محترمہ رضیہ بیگم صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اور دیگر عبادات کرنے کا نہ صرف پابند بنایا بلکہ توفیق بھی دی، اور آپ اس کا اہتمام کر رہی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دنیا میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو جوانی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. آپ 72 سال کی عمر میں نہ صرف نماز کا اہتمام کر رہی ہیں بلکہ قرآن مجید بھی پڑھتی ہیں. یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور اس کو اتارا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگ اس کی آیات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اس عظیم کام کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ صرف اس کو ناظرہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتے. اس اعتبار سے آپ قرآن مجید کو پڑھتی رہیں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ مجھے عربی نہیں آتی یا مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا یا میں آیات کو سمجھ نہیں پا رہی. آپ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کرتی رہیں. بذات خود تلاوت کرنا بھی ایک اجر کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور اس اعتبار سے اس کی 30 نیکیاں انسان کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو جو ملا ہے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے کا بھی اجر ہے، ثواب ہے. اور خاص طور پر آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں تمام مرد و زن اگر دیگر بیکار اور فضول کاموں میں اور باتوں میں مصروف رہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے گھر میں اس برکت کو تقسیم کریں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوت و نواسوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے باعث برکت بنتے رہیں. تو اس اعتبار سے قرآن ضرور پڑھیں. البتہ یہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی پڑھے لکھے افراد آپ کے بچوں میں سے کوئی موجود ہے تو کسی وقت قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم یا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو بھی سمجھنے کا ایک اجتماعی اہتمام کر لیا جائے. گھر کے سارے افراد مل کے بیٹھ جایا کریں کسی وقت بھی، تو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی وقت میسر ہو، اگر اس میں یہ سیکھنے کی کوشش شروع کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید میں، اس عزت والی کتاب میں ہم انسانوں کے لیے کیا رہنمائی لکھی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ کوئی بھی ٹرانسلیشن ترجمے والا جو ہے وہ قرآن مجید لے کر آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں ترجمے مل جاتے ہیں اور اردو میں مل جاتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے دوہرا فائدہ آپ کو مل جائے گا. ناظرہ کا الگ سے ثواب ملے گا، اور یہ اہتمام اگر کر لیا جائے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ سمجھ نہیں رہی تو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو جاری رکھیں. جہاں تک درود ابراہیمی اور کلمہ طیبہ اور دیگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تسبیحات ہیں ان کو بھی پڑھتی رہیں اور کثرت سے پڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد جو ہے نا وہ زیادہ اہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کون سا شخص کس محبت اور کس لگاؤ سے ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ وہ نوافل ادا کر رہی ہیں. آپ باہر چلے گئے کسی کام کی غرض سے یا جو بھی ان کی مصروفیت تھی. کافی دیر کے بعد جب دن چڑھ گیا، سورج طلوع ہو گیا اور نمایاں ہو گیا، چاشت کا وقت تقریباً آ گیا، تو آپ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اہلیہ ابھی بھی نوافل پڑھ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی تک نفل پڑھ رہی ہو؟ خاتون نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نوافل ادا کر رہی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے کہ تمہارے ان تمام نفلوں کے مقابلے میں اس کا اجر اور اس کی برکت زیادہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اگر باقی الفاظ نہ بھی یاد رہیں تو کم از کم پہلی تسبیح جو ہے یہ تو بہت ہی عام سی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتی رہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دیگر تسبیحات پڑھیں. ان کو شمار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، شمار کرنا اہم نہیں ہے، لیکن ان وظیفوں کو اور ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. ہمیں اپنے گھر کے افراد کو بھی، بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو صحت عطا کرے اور آپ کو مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے. آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر حبیب الرحمان عاصم. سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان اسلام آباد. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 33 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. چند الفاظ اور ان کے معانی. الفواحش بے حیائی کے کام، بطن چھپا ہوا ہونا، البغی زیادتی کرنا، سلطان دلیل. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو. نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. نیز اس بات کو
کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کی تلاوت سنی اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے اور متنبہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ یوں تو کسی بھی شخص کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا ہر اعتبار سے ایک ناجائز اور غیر اخلاقی فعل ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس فعل کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آخرت میں اس پر باز پرس ہوگی کہ کسی کی طرف تم نے کوئی غلط بات کیوں منسوب کی تھی، اور اس کا پورا حساب دینا ہوگا۔ یہ تو ایک مخلوق میں سے کسی فرد کے بارے میں یہ ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ جرم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے جو اس نے فرمائی نہیں ہے، تو یہ بات اتنی سنگین ہے کہ اس کی سنگینی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک انسان کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ بات واقعتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے، اس وقت تک ایسی نسبت کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کے بت پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب کر رکھی تھی، جن کی بنیاد کسی علم پر نہیں تھی بلکہ اپنے بے بنیاد اندازوں پر تھی، جن کی حقیقت کا خود انہیں بھی علم حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ جن چیزوں کو تم نے خواہ مخواہ حرام ٹھہرا لیا ہے تو وہ حرام نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جن چیزوں کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ حقیقتاً حرام نہیں ہے، اور جن کاموں کو تم نے حلال کر رکھا ہے، یعنی بہت سارے ایسے کام جیسے بے حیائی کے کام، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے، خواہ وہ بے حیائی کے کام کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہر گناہ کے کام کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلا دلیل کسی کو شریک ٹھہرانے کو، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام کر رکھا ہے، اور یہ باتیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی لگا رہے ہو جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لفظ اسم استعمال فرمایا، اس کے تحت وہ تمام گناہ آ جاتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا بغض کا، اس میں وہ تمام گناہ آ جاتے ہیں جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہے، اور پھر شرک اور اللہ پر جھوٹ بولنے کے گناہ کو ذکر فرمایا۔ یہ تو ہے ہی عظیم ترین گناہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تمام محرمات اور تمام گناہ ان چند الفاظ کے اندر آ گئے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مختصر الفاظ میں معنی کا ایک جہاں پنہا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسم کا لفظ آ گیا، بغض کا لفظ آ گیا، اور شرک کا معاملہ آ گیا۔ ان سب کے اندر اگر غور کیا جائے تو وہ تمام گناہ جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ تمام گناہ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ذاتی عمل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو، خواہ ان کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے معاملات سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 33 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شاہ انبیاء شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کائنات، زینت تراز عرش ہے تیری تجلیات، تیری تجلیات، شہنشاہ کائنات، توحید حق کا قہر میں آواز ہے بلند، توحید حق کا قہر میں آواز ہے بلند، یہ سب ہیں تیری ذات کے قدسی تصرفات، قدسی تصرفات، شہنشاہ کائنات، اسراب عبد ہی ہے تیرے قرب کی دلیل، اسراب عبد ہی ہے تیرے قرب کی دلیل، شاہد تیرے عروج پہ معراج کی ہے رات، معراج کی ہے رات، شہنشاہ کائنات، تیرا سخن ہے وہی خداوند دو جہاں، تیرا سخن ہے وہی خداوند دو جہاں، تیرا عمل ہے معنی آیات بینات، آیات بینات، شہنشاہ کائنات، اے شاہ انبیاء شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کائنات، زینت تراز عرش ہے تیری تجلیات، تیری تجلیات، شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کائنات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے سلامت علی خان اور ساتھی کلام تھا عبد المجید سالک کا۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ رب رحمان و رحیم، ہم تیرے عاجز بندے، تیرے محبوب نبی کے نام لیوا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تجھ سے اپنے ایمان کی سلامتی، دین و دنیا کی خیر، رزق کی فراوانی، روح کا سکون اور قلب کا اطمینان مانگتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم پر تیری نعمتیں، فضل و کرم اور عنایات کا شمار نہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور ان میں برکت عطا فرما۔
اے مالک عرش عظیم، ہم تیرے ہی بندے، تیرے ہی حکم کے تابع، تیرے ہی عبادت گزار، تیری ہی رضا کے طالب اور تیری خوشی کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہماری دنیا کو سنوار اور عاقبت کو بہتر بنا۔ اے علیم و خبیر، ہمیں علم کی دولت سے نواز، اسے انسانیت کے لیے نفع بخش بنا اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ سرزمین وطن ہم پر تیری سب سے بڑی نعمت ہے، آزادی و خود مختاری اور خوشحالی ہم پر تیرے احسانات ہیں۔ ہمارے مولا، انہیں تا قیامت باقی رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے عظیم سے عظیم تر بنا سکیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سارے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنے فضل و کرم اور لطف و عطا کا سایہ دراز رکھ۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔